اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کے بنیادی نظریات میں سے تیسرا اہم نظریہ عقیدہ نبوت ہے، اور عقیدہ نبوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو آخری نبی کے طور پر مانا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کا جائزہ ہم لے رہے تھے، اور پچھلے لیکچرز میں اس کا کچھ حصہ بیان ہوا، اور اب ہم نبی کی شناخت کے 3 طریقوں میں سے دوسرے طریقے کی روح سے دیکھتے ہیں کہ آیا حضرت محمد اپنے اس دعوی نبوت میں سچے تھے یا نہیں۔ نبی کی شناخت کا دوسرا اہم طریقہ یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء نے اس نبی کے آنے کی خبر دی ہو، اطلاع دی ہو، یعنی گزشتہ انبیاء جن کی اپنی نبوت یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے، اگر وہ اطلاع دیں، خبر دیں کہ آئندہ فلاں زمانے میں فلاں زمان و مکان، فلاں زبان اور فلاں نام کا شخص آئے گا اور دعوی نبوت کرے گا، اور وہ شخص اسی زمانے اور مکان میں آ کر واقعی دعوی نبوت کرے، تو اس خبر کی روح سے ہم اس کے دعوی نبوت کو سچا مان سکتے ہیں، اور عقل اس کی تائید کرتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ ادیان میں سے تمام ادیان میں ایسے شواہد موجود ہیں، ایسی خبریں، علامتیں موجود ہیں جو ان کے انبیاء نے کہی ہیں، اور وہ حضرت محمد کی شخصیت پر پورا اترتے ہیں۔ ان میں سے خود ایک تفصیلی موضوع ہے۔ ہم دین مسیحیت، دین عیسائیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ دین عیسائیت کی بنیادی کتاب یعنی انجیل، بائبل نے حضرت محمد کی آمد کی خبر دی ہے، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کی روح سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، میں وہی نبی ہوں جس کے آنے کی اطلاع حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت محمد نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، اور بائبل میں بھی یہ خبر موجود ہے۔ وہ بائبل کی وہ آیات جو حضرت محمد کی طرف اشارہ کرتی ہیں، انہیں بیان کرنے سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم سمجھ جائیں دین عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عقیدہ رکھتی ہے۔ البتہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کے طور پر مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں تھے، خدا کے نبی تھے۔ اور دین عیسائیت کے پاس بائبل نامی جو کتاب ہے وہ اس وقت تحریف شدہ ہے، یعنی وہ اصل بائبل، وہ حقیقی بائبل جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، وہ اس وقت موجود نہیں ہے، چونکہ وہ بائبل تاریخ میں گم ہو چکی ہے، اور یہ موجودہ بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے لکھی ہے۔ بعض ان کے فالوور رہے ہیں، ان کے اصحاب میں سے رہے ہیں، اور بعض نے ان کے اصحاب سے سن کر یہ بائبل لکھی ہے۔ موجودہ بائبل 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک پہلے حصے کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم یا عہد نامہ عتیق، اولڈ ٹیسٹامنٹ، جو کہ در حقیقت تورات ہے، یہودیوں کی کتاب۔ وہ یہودیوں کی کتاب ہو بہو اس بائبل کا پہلا جز ہے، عہد عتیق کے نام سے، اور بائبل کا دوسرا حصہ عہد جدید ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ پس بائبل کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ تورات یعنی ان انبیاء کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، اور عہد نامہ جدید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال زندگی اور اقوال پر مشتمل ہے۔ عہد نامہ قدیم میں بھی مختلف کتابیں شامل ہیں، اور عہد نامہ جدید میں بھی 60-70 سے زیادہ کتابیں شامل ہیں۔
عہدنامہ جدید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے زندگی اور اقوال پر مشتمل ہے، اس میں اس کا ایک حصہ خود انجیل پر مشتمل ہے، باقی اس میں گزشتہ انبیاء اور حواریوں کے احوال زندگی موجود ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ موجودہ بائبل ساری کی ساری تورات اور انجیل پر مشتمل نہیں، بلکہ اس کا ایک چھوٹا حصہ تورات اور انجیل پر مشتمل ہے، اور باقی حصہ خود عیسائیت کی تاریخ اور حواریوں کے احوال زندگی اور اقوال پر مشتمل ہے، یا ان کے بعض مکاشفات جو تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خود موجودہ بائبل کا بھی یہ ادعا نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں کہ یہ خدا کی لائی ہوئی کتاب ہے، نہ خود عیسائی یا عیسائی چرچ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خدا کی نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ خود وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ موجودہ انجیل بے عینی وہ انجیل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ لائے تھے، بلکہ اس کے بعد جو مختلف ان کے اصحاب نے، متی نام کے ایک شخص جو حضرت عیسیٰ کا صحابی رہا ہے، اس نے یہ کتاب لکھی حضرت عیسیٰ کے زمانے کے تقریباً 40 سال یا 60 سال بعد، جو انجیل متی کے نام سے مشہور ہے، اور باقی جو انجیل مرقس اور انجیل یوحنا وغیرہ ہیں، یہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہے، نہ ان کے صحابی رہے، بلکہ انہوں نے ان کے صحابیوں سے سن کر لکھا ہے۔ اس لحاظ سے پس ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ یہ الفاظ بے عینی ہی وہی الفاظ ہیں جو خداوند متعال نے نازل کیے تھے، نہیں، یہ بشر کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، جن میں البتہ بارہا اور بارہا تحریف بھی ہو چکی ہے، تبدیلیاں لائی جا چکی ہیں۔ لہٰذا اس کتاب سے یہ توقع رکھنا کہ انہوں نے اس اصل خبر کو برقرار رکھا ہو جو حضرت محمد کی نبوت کے بارے میں ہے، یہ توقع درست نہیں، چونکہ بہرحال اس میں تحریف واقع ہو چکی ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان تحریفوں کے باوجود اب بھی اس انجیل میں ایسی واضح علامتیں اور آیات موجود ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پورا اترتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے۔ انجیل کی کتاب یوحنا یا جان، جسے انگلش میں جان کہتے ہیں، اس کتاب میں چند آیتیں موجود ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیتی ہیں۔ یوحنا کی کتاب، اس کی سورہ نمبر 14 آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انجیل میں موجود ہے، کہ اس میں حضرت عیسیٰ اس آیت میں کہتے ہیں، آیت نمبر 16 میں، کہ میں خدا سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں ایک مددگار دے گا جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ بعض کتابوں نے لکھا ہے مددگار، بعض کتابوں نے تسلی دینے والا لکھا ہے۔ اسی یوحنا یعنی جان کی کتاب سورہ نمبر 15 آیت نمبر 26 میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، میں تمہارے پاس مددگار بھیجوں گا جو میرے باپ کی طرف سے ہوگا، وہ مددگار سچائی کی روح ہے جو باپ کی طرف سے آتی ہے، جب وہ آئے گا تو میرے بارے میں گواہی دے گا۔ اور اسی یوحنا یعنی جان کی کتاب سورہ نمبر 16 آیت نمبر 7 میں یہ آیت موجود ہے، جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، اگر میں نہ جاؤں تو تمہارے پاس مددگار نہیں آئے گا۔ اب یہ پس ان آیتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ نے خود یہ بتایا کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد ایک مددگار آئے گا جو میری گواہی دے گا، میری سچائی کی تصدیق کرے گا اور وہ تعلیمات دے گا جو میری تعلیمات سے وسیع ہوں گی۔ اور کئی آیات ہیں جنہیں وقت کے محدودیت کی بنا پر یہاں ہم نے نہیں کہا۔ اب یہاں قابل توجہ بات یہ کہ ان اردو ترجموں میں
یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ مددگار آئے گا، لیکن اصل انجیل جو اصل میں عبری زبان میں تھی، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل مادری زبان عبری تھی اور اسی زبان میں ہی انجیل نازل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر صرف ایک ہی انجیل عبری زبان میں لکھی گئی، انجیل متی، اور باقی انجیلیں یونانی زبان میں لکھی گئیں۔ تو ان زبانوں میں جو لفظ درج ہے وہ پیریکلیٹس ہے۔ پیریکلیٹس کا معنی یہ ہے، یعنی وہ شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ یہ تھا کہ میرے بعد وہ شخص آئے گا جس کی یہ صفت ہے کہ اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، پیریکلیٹس ہے اس کا نام۔ لیکن بعد میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے عیسائیوں سے کہا کہ یہ پیریکلیٹس جو میرے ہی نام کا ترجمہ ہے، یونانی ترجمہ ہے، محمد لفظ کا معنی بھی عربی میں ہی کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، تو یہی آپ کی کتاب میں موجود ہے، اور عیسائیوں نے اس کا اقرار کیا۔ لیکن بعد میں انہوں نے اسلام کی مخالفت میں اس لفظ کو اسی کی شبیہ اور لفظ سے بدل دیا تاکہ یہ لفظ حضرت محمد پر پورا نہ اترے۔ انہوں نے پیریکلیٹس کو پاراکلیت بنا دیا، یعنی لفظ بالکل مشابہ، اور یونانی اسپیلنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں بہت ہی معمولی فرق ہے۔ انہوں نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ یہ لفظ جو حضرت محمد کے بارے میں تھا اس کو اسی کے شبیہ اور لفظ سے بدل دیا، پاراکلیت کے نام سے، اور اس کا معنی تسلی دینے والا ہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو ترجمے ہوئے، چاہے انگلش ترجمے یا فارسی یا اردو ترجمے، اس میں سب تقریباً اس لفظ کو مددگار کے عنوان سے ترجمہ کیا گیا ہے یا تسلی دینے والے کے عنوان سے۔ لیکن اس تعریف کے باوجود پھر بھی ان آیات میں یہ نشانی موجود ہے کہ یہ آیات از روح القدس کے بارے میں اطلاع نہیں دے رہی ہیں۔ عیسائیوں نے یہ لفظ بدل کر اس کا معنی مددگار کیا اور کہا کہ اس مددگار سے مراد حضرت عیسیٰ کی مراد روح القدس تھے، یعنی حضرت جبرائیل تھے، نہ حضرت محمد۔ لیکن قابل توجہ بات یہ کہ ان آیات کو اگر پڑھا جائے، ان آیات میں جو سیاق و سباق موجود ہے، جو نشانیاں موجود ہیں، ان کی روح سے یہ لفظ مددگار حضرت جبرائیل پر پورا نہیں اترتا، بلکہ یہ خود حضرت محمد پر ہی پورا اترتا ہے۔ اور اس کی یہ تفصیلات اہم کتابوں میں درج ہے، جن میں سے ایک انتہائی اہم کتاب جس نے اس کا بھرپور طریقے سے جائزہ لیا ہے، علامہ بلاغی کی کتاب الہدی الی دین المصطفیٰ۔ اس میں بہت خوبی کے ساتھ ان انجیل کی ان آیات کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اصل عبری زبان اور یونانی زبان میں جو انجیلیں موجود ہیں ان کی روح سے تحقیقی طور پر ثابت کیا گیا ہے کہ ان انجیلوں میں اب بھی تعریف کے باوجود یہ نشانیاں فقط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا اترتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں جو حتیٰ کہ بعض یہودی دانشمندوں نے لکھی، یعنی یہودی علماء یا عیسائی علماء جنہوں نے اپنی کتابوں میں وہ آیات دیکھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، تو ان آیات کو دیکھتے ہوئے وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ان آیات کو مخصوص کتابوں میں لکھا جو اس وقت موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک وسیع موضوع ہے، لیکن ان آیات کی روح سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی، اور ان کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں تحریف کے باوجود اب بھی ایسی واضح نشانیاں موجود ہیں جن کی روح سے وہ آیات فقط حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پورا اترتی ہیں۔ بس اس طریقے سے بھی ہمارے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں گزشتہ انبیاء نے اطلاع دی تھی، اور جو اب بھی ان کی تحریف شدہ کتابوں میں موجود ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔